تو آگے چلتے ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا؟ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا اور سنا کہ سب سے پہلے انسان جسم کی طہارت کی طرف آئے گا، جگہ کی طہارت، جگہ کی پاکیزگی کی طرف. اس کے بعد نماز کا وقت ہو جانے پر قبلہ کی طرف کھڑا ہو جائے. قبلے کے بارے میں بھی ایک بات جان لینا چاہیے. قبلے کے بارے میں یہ جان جائیں کہ قبلہ جو ہے اگر مکہ کے خانہ کعبہ کے اندر ہے تو خانہ کعبہ قبلہ ہے. اگر خانہ کعبہ کے باہر ہے تو خانہ کعبہ کی سمت قبلہ ہے. اور اگر یہ سعودی عرب میں کہیں پر بھی ہے تو مکہ کی سمت قبلہ ہے. ٹھیک ہے نا، مکہ کی سمت قبلہ ہے. اور اگر دنیا میں کہیں پر ہے تو سعودی عرب کی سمت قبلہ ہے. یہ بالکل ناک کے سیدھ کی بات نہیں ہوتی. یہ بات یہ ہے کہ یہ سمت جو رخ ہے میرا وہ اس قبلے کی طرف ہے جو کہ سعودی عرب میں اللہ کا گھر موجود ہے، جو ہمارا قبلہ ہے. تو قبلے میں اس بات کو سمجھنا کہ میرا رخ سعودی عرب کی طرف ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی. جو کہ دور ہیں، ادروائز الحمدللہ آپ کو پتہ چل گئی بات. اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قبلہ رخ کھڑے ہونے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نیت، ہے نا. اب نیت کیا ہے اور کیسے ادا کی جائے گی؟ انما الاعمال بالنیات مشہور حدیث ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اس میں کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تو نیت کی جگہ کون سی ہے؟ کیا زبان ہے میری نیت کی کا محل اور جگہ؟ نہیں. نیت کا محل اور جگہ جو ہے وہ دل ہے. اور زبان سے نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے قطعی ثابت نہیں ہے. یہ ہے جو ہمیں اور آپ کو، ہم بر صغیر کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زبان سے نیت کرنا یہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے. بہت بڑے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے قول ہے یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے ایک اور بات کہی جو ہم جیسے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی انسان، انہوں نے کیا کہا؟ اگر کوئی انسان نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر تلاش کرتا رہے، یعنی اس کو 950 سال ملے عمر، اور پھر وہ ڈھونڈے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے زبان سے نیت کی ہو تو ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. ہرگز کامیاب نہیں ہوگا سوائے اس سے کہ جھوٹ بولے. اگر اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے پہلے ایسا کرتے اور ہمیں بتا کر جاتے. اور فرماتے کہ نیت دل کے ارادے اور قصد کو کہتے ہیں، اور قصد اور ارادے کا مقام دل ہے، زبان نہیں. اور ابن قیم رحمہ اللہ زبان سے نیت کو بدعت قرار دیتے ہیں، یعنی نئی بات ہے جو دین میں شروع کر لی گئی ہے. تو کتنا رکنے کی ضرورت ہے اس بات کے لیے؟ تو یہ بات جان جائیں کہ نیت زبان سے نہیں، دل میں خیال کیا کرنا ہے؟ دل میں نیت کرنی ہے کہ یہ میری نماز جو کہ ظہر وقت شروع ہو گیا تو ظہر کی ہی نیت ہے انشاءاللہ. اگر یہ سنت ہے تو کیا نیت کی جائے گی؟ اگر یہ فرض ہے تو کیا نیت کی جائے گی؟ ایک چیز اور سمجھ لیں جو کہ بہت ضروری ہے، پچھلی کلاس میں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ شاید کہ وہ بخاری کی کلاس تھی، کہ نماز 2 ہی طرح کی ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو لکھنی چاہیے تاکہ آپ کو یاد رہے. نماز 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو فرض ہے یا نفل ہے. یا تو فرض ہے یا نفل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنتیں کیا ہیں؟ ہم سنت کی نیت نہیں کریں گے،
ہم کس چیز کی نیت کریں گے؟ یہ جو سنت ہے نا، یہ ساری سنتیں نفل ہیں، یہ ساری سنتیں نفل ہیں، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو، چاہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہو، چاہے وہ تہجد ہو، چاہے وہ اشراق ہو، چاہے وہ چاشت ہو، چاہے وہ اوابین ہو، چاہے وہ کوئی بھی نماز کسوف اور خسوف ہو، نماز خوف ہو، یہ ساری نمازوں کے نام دیے گئے ہیں، نیت نفل کی ہوگی۔ نیت کس چیز کی ہوگی؟ نفل کی ہوگی۔ سنت مؤکدہ اس نماز کو کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفل نمازوں کی تاکید کی ہے۔ تاکید سے مراد کیا ہے؟ خود بھی پڑھا ہے اور امت کو بھی آپ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ یہ پڑھو، اس لیے کہ اس نماز کا اجر موجود ہے۔ سنت مؤکدہ وہ 12 رکعت سنتیں ہیں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے، اور اس کا اجر یہ بتایا کہ جو 12 رکعت سنتیں ادا کر لیتا ہے اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 فجر سے پہلے اور 6 ظہر میں، 4 فرض نمازوں سے پہلے اور 2 فرض نماز کے بعد، اس کے بعد 2 مغرب کی نماز کے بعد اور 2 عشاء کی نماز کے بعد، یہ 12 رکعت بنتی ہیں۔ ان 12 رکعت سنتوں میں کو پڑھنے والے کو جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے۔ یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر پڑھی ہے اور ہمیں نصیحت بھی کی ہے، اس لیے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ نماز کون سی ہے؟ نماز نفل ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے اوپر تھا اور آپ کا یہ طریقہ بن گیا، ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بن گیا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو یہ سنت نماز اس لیے ہے کہ ہیں تو نفل، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اس لیے اس کو سنت کہا جاتا ہے، لیکن نیت میں سنت داخل نہیں ہوگا۔ اس کا نام پڑا ہے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ پڑھنے کی وجہ سے یہ آپ کا طریقہ بنا ہے، لیکن نیت میں یہ نماز نفل ہی ہوگی۔ نیت میں یہ نماز نفل ہی ہوگی، یعنی نیت یا تو فرض نماز کی ہوگی یا نفل نماز کی ہوگی، 4 رکعت کی ہوگی یا 2 رکعت کی ہوگی یا 3 رکعت کی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح وطر بھی نفل ہی نماز ہے، اور چونکہ وہ آڈ پڑھی جاتی ہے اور طاق پڑھی جاتی ہے اس لیے وطر ہے۔ وہ نفل نماز جو آڈ یا طاق پڑھی جاتی ہے اس کو وطر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو کہ فرض نماز کی نیت کی جائے گی یا نفل نماز کی نیت کی جائے گی، چاہے تو وہ سنت ہی کیوں نہ ہو، چاہے تو وہ سنت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، یعنی اس طرح اس کو سنت نماز کے اعتبار سے، اور ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے اس کو بولتے ہوئے اپنی نیت میں اپنے کسی بزرگ کو بچپن میں کہ میں یہ سنت پڑھتی ہوں واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی نعوذ باللہ یہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتی ہوں۔ تو لوگ سنت سے اتنا کنفیوز ہوئے کہ سنت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاید پڑھی جائے گی، اس درجے کنفیوژن ہے۔ تو وہ تو ان کا علم کی کمی تھی، ہمارے پاس تو الحمدللہ اب علم آ گیا نا، تو اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ زبان سے نیت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ہم نے یہ جان لیا کہ فرض نماز کی فرض نیت ہوگی، اور دل کے اندر یہ خیال اور ارادہ کیا جائے گا کہ اب میں 4 فرض پڑھنے لگی ہوں، اب میں 4 نفل پڑھنے لگی ہوں۔ تو یہ ساری نمازوں کا اسی طرح نفل نماز کے اعتبار سے ہی سنت کی نیت کی جائے گی، اس میں نمازوں کی نیت اسی طرح ہوگی۔ اسی طرح اس میں کسی کا کوئی سوال ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے اگر وقت بچا تو ٹھیک ہے، ادروائز تھرسڈے کے دن سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے، آپ کے سوال و جواب ہم لوگ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ۔ اب نیت ہم نے کر لی، اس کے بعد سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نگاہ کہاں رکھی جائے گی؟ جب ہم کھڑے ہوں گے قیام کی حالت میں تو نگاہ کہاں رکھی جائے گی؟ آذان ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی، ہم آذان کے بعد آپ کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ رہیے گا، اور کوئی ہمیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم یہاں پر تھے کہ اب قبلہ رخ ہو کر کے نیت کر کے اب سجدے کی جگہ پر، سجدے کی مقام پر نظر کو رکھی جائے، نظر رکھی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ہم دیکھیں کہاں؟ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں، ہم کہاں دیکھیں؟ ہم سجدے کے مقام کو دیکھیں، ہم اسی سجدے کے مقام کو فوکس کریں،
تو سجدے کی جگہ پر نظر رکھ کر اللہ اکبر کے الفاظ سے تکبیر تحریمہ کہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم سفر پر ہیں اور ہم قبلہ رخ نہیں ہو سکتے اور ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرف قبلہ ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب۔ اگر قبلہ رخ نہیں ہوا جا سکتا، ممکن نہیں ہے، تو ساری سمتیں اللہ رب العالمین کی ہی ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے لیے ممکن ہے، یہ اس کے لیے ہے جس کے لیے ممکن ہے۔ جس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ قبلہ رخ ہو سکے، جس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کھڑا ہو سکے، وہ جس حال میں ہے اسی حال میں نماز پڑھے گا۔ صحیح ہے؟ الحمدللہ۔ سمینہ، نماز پڑھتے رہنا بابو، ٹھیک ہے؟ تم کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں پر۔ الحمدللہ رب العالمین نے ہماری دعائیں سنی ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہی جائے گی سب سے پہلے سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے گا، اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو تک اٹھایا جائے گا۔ صحیح ہے؟ کہاں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے؟ کندھے تک یا کانوں کے لو تک۔ اور کس طرح اٹھانا ہے؟ اس طرح اٹھانا ہے کہ اس کو رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ ہاتھوں کا جو یہ اٹھانا ہے نا، یہ اس کو رفع الیدین، یعنی رفع کا مطلب اٹھانا، یدین کا مطلب دونوں ہاتھوں کو، اس کو رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ تو جب تکبیر تحریمہ کرتے وقت میں جب ہم اللہ اکبر کہیں گے، دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ انگلیاں نارمل حالت میں کھلی رہیں گی، یعنی ان کو نہ تو فاصلہ کیا جائے، پھیلایا جائے ہاتھوں کو، اور نہ ہی بالکل ملا لیا جائے۔ جیسے ہاتھ ہمارے ہوتے ہیں کھلے ہوئے کہ انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا گیپ بھی ہوتا ہے، تو یہ گیپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اور کہاں تک اٹھایا جائے گا؟ کندھوں تک یا کانوں کی لو تک۔ اور حالت کیا ہوگی؟ ہتھیلیاں قبلے کے جانب ہوں گی، ہتھیلیاں قبلے کے جانب ہوگی۔ جیسے کہ انسان سرنڈر کرتا ہے نا، آرمی جو سرنڈر کرتی ہے، وہ اسی طرح اس کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو اللہ کے آگے بار بار۔ یہ تو ایک وقت ہم لوگوں نے کہا۔ اسی طرح رفع الیدین کے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونا یہ ثابت نہیں ہے، یہ کچھ کام لوگ کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ رفع الیدین کے معاملے میں عورت اور مرد میں فرق کرتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے وہ اپنے مرد لوگ تو کانوں تک اٹھائیں گے اور عورتیں کندھوں تک اٹھائیں گی، یا بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی پچھلا سائیڈ جو ہے نا، ہم نے ایسے بھی لوگوں کو رفع الیدین کرتے دیکھا ہے، خاص طور پر خواتین کو، کہ وہ ہاتھوں کو سے اپنے کندھوں کی طرف اٹھاتی تھیں اور ہتھیلی کی پشت یعنی ہاتھ کا پچھلا حصہ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ یہ صحیح نہیں ہے طریقہ۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے کہ کوئی عورت اور مرد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح مرد ہاتھ اٹھائیں گے اسی طرح عورتیں بھی ہاتھ اٹھائیں گی۔ اب اس کے بعد دوسری بات کہ اب اس کے بعد اور کیا کرنا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے مسند احمد کی، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنے ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ مردوں کے درمیان ہوتا ہے۔ عورتوں کو تو شکر انہوں نے چھوڑ دیا کہ عورتیں تو سینوں پر باندھتی ہیں، لیکن ہمارے پاس اور کیا مسئلہ ہے کہ مردوں کو یہ کہا گیا کہ وہ ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے باندھیں۔ اب سنت سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا۔ متواتر حدیث ہے، دنیا بھر کی حدیثیں موجود ہیں جس میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھا ہے۔ سیدنا وائل بن حجر فرماتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر انہیں سینے پر باندھا۔ اسی طرح طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر یعنی رائٹ ہینڈ کو لیفٹ ہینڈ کے اوپر رکھ کر انہیں سینے پر باندھا کرتے تھے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔
اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھیں۔ اور ذرا کس کو کہتے ہیں؟ ذرا کہتے ہیں کہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کی سرت تک کے حصے کو ذرا کہتے ہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہاتھوں کو باندھنے میں ہم ہاتھوں کے اوپر یعنی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھوں کی ہتھیلی کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، اسی طرح کلائی پر بھی رکھ سکتے ہیں، اسی طرح یعنی یہ جو ذرا ہے یہ کہنی سے لے کر کے بیچ والی انگلی کے آخری سرے تک کو ذرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذرا جو ہے نا یہ ایسی ہے کہ اس میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اگر معاملہ ایسا ہو کہ کہنی تک پر بھی ہاتھ رکھا جا سکتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ناف پر پھر کیسے لے جایا جائے گا کہنی پر ہاتھ کو رکھتے ہوئے۔ اسی بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا جو کہ رواج ہے انڈیا میں مردوں کے درمیان، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو حدیثیں بتا رہے ہیں، کوئی ابھی اس وقت کوئی حنفی شافعی اور وہابی کا قصہ نہیں سنایا جا رہا یہاں پر آپ کو حدیثیں بتائی جا رہی ہیں جو صحابہ کرام سے جن سے صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ تو اس بات کے لیے اپنے دل کو کھولیں، اپنے سینوں کو کھولیں، جو مرد حضرات بھی سن رہے ہیں کہیں پر سنت کے طریقے پر آئیں، اس لیے کہ سنت طریقہ یہ خود سے پڑھیں نا، صحیح بخاری اٹھائیں جا کے خود سے پڑھیں، طریقہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بات پتہ چل جائے گی۔ تو غلط نماز پڑھتے ہوئے یا اجر میں کمی کرتے ہوئے جانا صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات کو اپنی نمازوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ آج کے اس ایجوکیٹڈ دور میں جب کہ ہر چیز اویلیبل ہے، اب بھی ہم صحیح نہ ہو سکے تو ہم کب صحیح ہوں گے؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان سنی سنائی باتوں پر اعتبار کرنے کی بجائے ایسی اوتھینٹک کتابوں کا اور ایسی ان اوتھینٹک کتابوں کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے کہ جس میں کہ محض کچھ اپنے خاص عقیدے کو جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے، ایسی کتابیں پڑھیں جو کہ قرآن کا جو کہ ہماری دین کا سورس ہے، اور وہ قرآن اور سنت کے اعتبار سے صحیح بخاری کا جو مقام ہے اس کے بارے میں ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس میں تمام حنفی مسلک کے بھی علماء یہ بات کہتے ہیں، حنفی مسلک کے بھی علماء یہ بات مانتے ہیں کہ صحیح بخاری کا مقام جو ہے نا وہ قرآن کے بعد دوسرا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا یوں کہ وہ پہنچی اور کلائی پر بھی آ گیا، یعنی اگر کوئی پہنچو اور کلائی کو بھی پکڑتا ہے اور اس کے اوپر بھی رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر سہولت موجود ہے۔ کوئی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہے، کوئی کلائی کے اوپر رکھنا چاہے، کوئی اپنی کہنیوں تک لے جانا چاہے اپنے ہاتھوں کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کلیئر ہو گئی آپ سب کو اور ہم سب کو۔ اسی طرح اس بات کو بھی ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ جو زیر ناف یعنی بیلی بٹن سے نیچے ہاتھ باندھنے والی جو روایت ہے وہ کیا ہے، پھر آخر یہ کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ وہ انتہائی ضعیف روایت ہے اور اسے امام بہقی اور ابن حجر نے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام نووی نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے، یعنی صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ متفقن علی ضعفہ، اس کے ضعف کے اوپر، اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، یعنی کہیں پر کوئی جو محدث میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، اب ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کی طرف ہمیں اور آپ کو آنا ہے اور جس کی طرف دل کھول کے آنا ہے، دل کھولنا ہے اور اس کے بعد آنا ہے۔ کون سی بات کے اوپر؟ کیا عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے؟ ہم لباس کا فرق دیکھ کے پڑھ کے آ چکے ہیں ماشاءاللہ، اب طریقہ نماز میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام کہنے تک مردوں اور عورتوں کی نماز کی حالت شکل ایک ہی ہے، یعنی سب کا قیام، سب کا رکوع، سجدہ، جلسہ، قعدہ، ہر جگہ پر پڑھنے کی دعائیں ایک جیسی ہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو حدیث ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اسی طرح پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اس حکم میں عورت اور مرد سب برابر ہیں۔ لہٰذا اپنی طرف سے یہ حکم لگا دینا کہ عورتیں جو ہے اپنے کندھوں پر اس طرح سے جب تکبیر تحریمہ کریں تو رفع الیدین کرتے ہوئے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں اور مرد کانوں تک اٹھائیں، عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے اور بیلی بٹن کے نیچے باندھیں، عورتیں سجدہ کرتے ہوئے زمین پر کسی اور طریقہ اختیار کریں، مرد کچھ اور اختیار کریں، تو یہ ساری چیزیں دین میں اضافہ ہے۔ ہم دوبارہ اس جملے کو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بات بہت زیادہ سنجیدہ ہے، یہ ساری چیزیں دین میں اضافہ ہیں، اور بہت ہی صحیح بخاری کی وعید موجود ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں پہلے موجود نہیں تھا تو وہ مردود ہے۔ البتہ کچھ چیزیں جو کہ واقعتاً فرق موجود ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لباس کے اعتبار سے ہم نے دیکھی یہ چیزیں، لیکن دوبارہ سے سمجھے اس چیز کو، کیا فرق کہاں پر ہے؟ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے فرق بتایا ہے وہ فرق تو موجود ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ مرد ننگے سر نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ عورت ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز بغیر اوڑھنے کے قبول نہیں کرتا، اور یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کی۔ تو اب آپ دوران حج جو ہے مرد حضرات ننگے سر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جبکہ عورتوں کا سر چھپا ہوتا ہے۔ تو ایون حج میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اسی طرح یہ سمجھنا ہے کہ باجماعت نماز میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ باجماعت نماز میں مرد حضرات کی صفیں آگے ہوں گی اور عورتوں کی پیچھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عورتوں کو صف میں آگے بڑھا دیا جائے، مرد حضرات کی صفیں آگے ہوں گی اور عورتوں کی پیچھے۔ اسی طرح جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ مرد اکیلا صف کے پیچھے کھڑا نہیں پڑھے گا، یعنی ایک ہی مقتدی ہے، ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، تو وہ پیچھے نہیں کھڑا ہوگا۔ وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ وہ امام کے داہنی جانب کھڑا ہوگا۔ لیکن عورت اگر اکیلی بھی ہو تو عورت صف میں تنہا کھڑی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر عورت اکیلی ہے تو اس کی صف پیچھے تنہا بھی بنتی ہے، اس لیے عورت کی صف کو پھر کہیں پر ملایا نہیں جائے گا کسی سے۔ عورتوں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ صف میں تنہا کھڑی ہوں گی۔ اسی طرح اگر امامت اگر مرد کرا رہے ہیں مردوں میں تو امام آگے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر عورتوں کی جماعت ہے عورت امامت کر سکتی ہے لیکن وہ امام کی طرح آگے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ اپنی پہلی صف اور پہلی لائن میں اس طرح درمیان میں کھڑی ہوگی کہ اس کے داہنی جانب تعداد خواتین کی زیادہ ہوگی اور بائیں جانب کم ہوگی۔ مثلاً داہنی جانب 3 اگر عورتیں موجود ہیں تو بائیں جانب 2 ہوں گی، تو اس طرح اس کو صف میں اس طرح کھڑا کرنا ہے کہ وہ آگے امام کی طرح کھڑی نہیں ہوگی، لیکن عورتوں کی امامت عورت کرا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مردوں کی امامت عورت نہیں کرا سکتی، یہ بالکل منع ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اب ہم نے تکبیر تحریمہ کر لی، اب ہم نے نیت کر لی، تکبیر تحریمہ کر لی، اب ہم نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ اب اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اب استفتاح کی دعائیں پڑھی جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کرنے کی دعا استفتاح، تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے دعا استفتاح پڑھنا مسنون ہے، سنت طریقہ ہے۔ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ہم لوگوں نے یاد کر رکھا ہے، لیکن اس میں صرف ایک ہی دعا ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، دوسری دعاؤں کو ہم نے بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ ایک دعا ہے جو ہمیں بچپن سے سکھائی گئی، ہم بس اسی کو پڑھتے ہیں، اور وہ دعا کون سی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ہے نا؟ یہ دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، یہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور استفتاحی دعا پڑھی جاتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملے اور کوئی حاصل کر سکے وہ کتاب جس کو حصن المسلم کہا جاتا ہے، حصن المسلم، انگلش میں فورٹریس آف مسلم، حصن المسلم،
جو کہ قلعہ ہے مسلمانوں کا، یہ کتاب، اس کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام دعائیں اور طریقہ نماز، بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس کے اندر یہ تمام دعائیں موجود ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں. اس میں آپ کو یہ ساری دعائیں جو استفتاحی ہیں ساری دعائیں مل جائیں گی. اس میں بہت مشہور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے وہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے. آپ سب سے میری گزارش ہے اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو یہ دعا یاد کریں. جو وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. سبحان اللہ. اس کے معنی آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس کہ کوئی گناہ نہیں تھا، اگر ان کو یہ دعا مانگنے کی ضرورت موجود تھی تو پھر ہمیں اور آپ کو کتنی زیادہ ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان ایسی دوری پیدا کر دے جیسی مشرق اور مغرب کے درمیان تو نے دوری کی ہے. اے اللہ مجھے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے. اے اللہ میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے. سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا پڑھی تو ایک شخص نے پڑھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ہمیں یاد ہے آپ کو، ہم لوگ یہ تکبیرات پڑھتے ہیں جب عیدین میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. تو جب کسی نے جب یہ دعا پڑھی تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. سبحان اللہ. اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. تو یہ دعا صرف تکبیرات میں ہی نہیں پڑھنا ہے، عید کے وقت ہی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہ ذکر ایسے بھی کیا جا سکتا ہے اور نماز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں بہت زیادہ، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور صبح شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ اس کا معنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح پڑھنا ہے. اس کے بعد جب یہ دعا ہم نے دعا استفتاح پڑھ لی، اس کے بعد تعوذ کی طرف چلتے ہیں. اب ہمیں تعوذ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا، یہ ہے جو کہ سورہ فاتحہ سے پہلی پڑھی جائے گی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ بھی بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، اور اس میں تفصیل موجود ہے. ہمیں جو نمازوں میں شیاطین کا مسئلہ بنا رہتا ہے کہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ کیا ایسا کیا جائے کہ نماز میں خیال نہ آئے اور توجہ نہ بٹے اور ہم نماز کی طرف رہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ دعا کمپلیٹ تعوذ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. آپ اس کے معنوں کو دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا سبحان اللہ کہ اس کے معنی میں کتنی جو ہے نا ہمیں گیریت ہے، کتنا وسیع معنی ہے اس کا کہ ہر چیز کو سمیٹ لیا گیا. معنی کیا ہے اس کا؟ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے، اس کے خطرے، اس کی پھونکوں اور اس کے وسوسے سے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا، تو اس دعا کو یاد کرنا چاہیے. اس کے بعد نماز اور سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لگانا ضروری ہے. تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور اس کا جہرن اور سرن پڑھنا ثابت ہے. یعنی کہ نمازوں میں مردوں میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو نمازیں ہیں جو دن کی نمازیں ہیں، اس میں سری تلاوت ہوتی ہے، قرأت ہوتی ہے چھپا کے، اور جو شام کی اور اندھیروں کی نمازیں ہیں مغرب، عشاء اور فجر، اس میں جہری نمازیں ہوتی ہیں. تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی یا تو کوئی چھپا کے پڑھنا چاہے یا کوئی بآواز بلند پڑھنا چاہے، اس کی اجازت ہے. اسی طرح اب ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ بر صغیر میں موجود ہے، جس کی طرف ہم آپ کو لانا چاہیں گے، جس کی سمجھ بوجھ آپ کو پیدا کرنا ضروری ہے. الحمدللہ صحیح بخاری پڑھنے والوں کو یہ پتہ ہے، لیکن اب آپ کو جو نماز نبوی ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو میرا مشن تھا کہ الحمدللہ میری آواز جہاں تک پہنچے اور دنیا میں جہاں تک اللہ رب العالمین میری آواز کو پہنچا سکیں، جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے ریکارڈنگ کے ذریعے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس مسئلے کو بہت سمجھ کے چلیں.
اس لیے کہ اس میں آپ کے نماز کے قبول ہونے یا نا قبول ہونے کا مسئلہ موجود ہے۔ کون سا ہے یہ مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ انڈیا پاکستان میں منع کیا جاتا ہے کہ امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے سورہ کو ضرورت نہیں ہے، امام جو پڑھے مقتدی کو کافی ہے۔ تو جواب کیا ہے اس کا؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرات کرے یا نہ کرے، سورہ فاتحہ ضرور پڑھے، یعنی سری اور جہری نماز میں چاہے تو امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا امام آہستگی سے پڑھ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں جو امام کے پیچھے جو لوگ موجود ہوں گے جس کو مقتدی کہا جاتا ہے وہ سارے سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ اور امام بخاری اس حدیث پر یہ باب آپ نے قائم کیا ہے، اور آپ کیا لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نمازی پر فرض ہے، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ اکیلا ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ حضر میں یعنی مقیم ہو، گھر میں ہو۔ نماز یا تو جہری ہو یعنی بلند آواز سے پڑھی جا رہی ہو، یا سری ہو یا آہستگی سے پڑھی جا رہی ہو، کوئی بھی صورت ہو، اور اس میں آگے بھی ملا لیجئے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، کوئی بھی ہو، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ تو اکیلے پڑھنے میں تو یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، الحمدللہ۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے، اور خاص طور پر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے لیے احناف منع کرتے ہیں، منع ہے، اور اس درجے منع ہے کہ وہ نماز کو بالکل کہتے ہیں خراب کر دیتی ہے یہ چیز، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ اگر ہم نے نہیں پڑھی، امام کی تو نماز ہو جائے گی، ہماری اس کے پیچھے نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر حدیث مروی ہے، ایک دو حدیث نہیں ہے، متواتر حدیث مروی ہے کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی قرأت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بات ہم لوگ آپ سمجھ گئے، اگر امام پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے پیچھے دبی زبان میں اپنے آپ میں پڑھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، اسی طرح ایک اور روایت جو کہ موجود ہے حجت البالغہ میں، شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ رکن سے ذکر کیا ہو، آپ نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور آپ کا فرمان ہے کہ آدمی کو نماز کفایت نہیں کرتی جب تک کہ وہ رکوع اور سجود میں پیٹھ کو سیدھا نہ کرے۔ دو چیزیں جو کہ بالکل رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، اس میں یہ دو چیزیں بھی موجود ہیں، جس میں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور رکوع کے بعد اپنی پیٹھ کو سیدھی کھڑا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ خواتین میں سے بہت اکثر خواتین کو ہم نے دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، کب ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں گے اور کب ہم پڑھیں گے یہ ساری چیزیں، جب کہ ہم USA میں بھی آ چکے ہیں، بہت اسمارٹ ہو چکے ہیں، انگلش ہم فرفر بولتے ہیں، جابیں ہم خوب کرتے ہیں اور خوب پیسے کماتے ہیں، کہ یہ دیکھا ہے ہم نے عورتوں کو کہ رکوع کے بعد پیٹھ کو سیدھا کھڑا ہی نہیں کرتی۔ بعض عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ رکوع سے ہی سجدے میں گر جاتی ہیں، مشکل سے کھڑی ہوئیں اور پھر سجدہ۔ اگر پیٹھ کو سیدھا نہ کیا جائے، بہت غور سے سنیں میری اس بات کو، اگر پیٹھ کو رکوع کے بعد سیدھا نہ کیا جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر دو سجدوں کے درمیان پیٹھ کو سیدھا نہ کیا جائے، نماز نہیں ہوتی۔ یہ رکن کی حیثیت رکھتی ہے نماز میں، اور رکن اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم میں سے دو سجدوں کے درمیان بھی عورتیں پوری پیٹھ کو سیدھا ہی نہیں کرتی، آدھے راستے میں آتی ہیں اور پھر سجدے میں چلی جاتی ہیں۔ مردوں کا ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن عورتوں کو ہم نے اکثر عورتوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اس معاملے میں بہت غلطی کرتی ہیں کہ پیٹھ کو سیدھا کریں اپنے رکوع کے بعد اور اپنے پہلے سجدے کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، اپنے لیے لکھیے گیا، کیا میں رکوع کے بعد پیٹھ کو سیدھا کرتی ہوں؟ کیا میں دو سجدوں کے درمیان اپنے پیٹھ کو سیدھی کرتی ہوں یا نہیں کرتی؟ اور اگر پہلے نہیں ہو سکا اور یہ بات پتہ نہیں تھی، اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں انشاءاللہ تعالی،
اور اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ آگے اپنی نمازوں کو صحیح کر لیں۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ آگے جو بات ہے وہ کیا ہے کہ آمین کہنے کا مسئلہ، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیا گیا کہ نہیں جی امام تو آمین کہے، مقتدی نہ کہیں آمین۔ کیوں کا کوئی سوال ان کے پاس نہیں ہے۔ آمین کہنے کا مسئلہ، سورہ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد آمین کہے، جب امام جہری نماز میں یعنی جب بلند آواز سے نماز پڑھا رہا ہے، امامت کر رہا ہو اور بآواز بلند آمین کہے، اسی طرح مقتدی بھی آمین کہیں۔ اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہی، میں نے سنی اور میں آپ کے پیچھے صف میں کھڑا تھا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو کہتے آمین، اس قدر اونچی آواز سے کہ پہلی صف میں آپ کے ارد گرد کے لوگ سن لیتے۔ اور یہ جو آمین بالجہر یعنی بلند آواز سے آمین کہنا، یہ ثابت ہے صحابہ کے دور میں بھی، اور بہت ہی مشہور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ کیا ہے کہ یہود تم سے، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے کہ یہودی تمہارے ساتھ کسی چیز پر اتنا نہیں جلتے، حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین پر کرتے ہیں۔ سلام اور آمین پر جتنا حسد کرتے ہیں اتنا کسی چیز کے اوپر حسد نہیں کرتے۔ اسی طرح اس کا فائدہ کیا ہے؟ آمین بلند آواز سے کہنے کا فائدہ اور مقتدی کو کہنے کا فائدہ کیا ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں روایتیں موجود ہیں کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس بلند آواز سے آمین کہتے کہ پوری مسجد گونج جاتی، پوری مسجد گونج جاتی۔ تو گویا کہ ہمیں اور آپ کو آواز سے، بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ جب بلند آواز سے کیا مطلب ہے؟ بلند آواز سے مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز کہ آپ کے کان سن سکے۔ امام بلند آواز سے کہے، ہم دبی زبان سے پڑھ رہے ہیں، اسی دبی زبان میں ہم امام کے ساتھ آمین کہیں۔ جب امام کہیں تب آمین کہیں۔ یہ بھی اکثر غلطی لگتی ہے، کچھ لوگ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی امام نے آمین کہی نہیں ہے، اس لیے کہ امام آمین کو ٹھہر کے کہتے ہیں نا، ولا الضالین کے بعد تھوڑا وقفہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں آمین، اور ہم کہتے ہیں ولا الضالین آمین، تو ہم امام سے پہلے کر لیتے ہیں آمین۔ امام کے ساتھ کرنی ہے آمین، اور فرشتوں کے ساتھ ہونی ہے آمین۔ امام کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں، اور میری آمین فرشتوں کے، اگر امام کے ساتھ ہوتی ہے تب فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، تب وہ اجر ملتا ہے کہ جس میں پورے گناہوں کے معاف کرنے کا اجر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس آمین کو ہی ختم کر دیا گیا، اور اتنی بڑی برکت ہی ختم کر دی گئی کہ نہیں، آمین تو بولنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ غلطی لگی اور یہ طریقہ رائج ہو گیا، اس طرح ایک غلط طریقہ جس میں سنتوں کو مٹا دیا گیا۔ اسی طرح اس کے بعد اب قرآن سے کوئی بھی سورہ فاتحہ کے بعد، آمین کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگے اپنی قرآن کی تلاوت کو شروع کیا جائے گا، اور اس میں صورتوں کو لگایا جائے گا۔ اس میں اگر ایک سورہ کے بعد دوسری سورہ لگانی ہے تو درمیان میں بسم اللہ پڑھا جائے گا۔ اور جو ایک بات ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ ضرور سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ کر کے سورۃ الاخلاص پڑھی جائے، سورۃ الاخلاص پڑھی جائے، اس لیے کہ اس کا اجر جنت ہے، کہ جو کوئی محبت کی وجہ سے، اللہ کے صفات کی وجہ سے یہ اخلاص پڑھتا ہے
اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی ایک شخص کے بارے میں جو اس کو ہمیشہ پڑھتے تھے، وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور اس میں صفات ہے اللہ کی، تو مجھے یہ سورہ سے محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری اس محبت نے، اس سورہ کی محبت نے تجھے اللہ کی محبت تک پہنچا دیا، اور ایک صحابی کو یہ بشارت دی کہ اس سورہ کی محبت نے تجھے جنت تک پہنچا دیا۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہر فرض نماز میں کم سے کم، کوئی سنت میں بھی اور نفل میں بھی چاہے تو اس کو اختیار کر سکتا ہے، کم سے کم فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلے سورہ اخلاص پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی آگے سورہ لگائیں۔ اگر ہم 3-4 صورتیں لگانا چاہتے ہیں تو درمیان میں بسم اللہ پڑھتے رہیں اور 3-4 صورتیں لگائیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آرڈر اور ترتیب ضروری ہے، آرڈر اور ترتیب ضروری ہے کہ اسی آرڈر میں پڑھیں جس آرڈر میں موجود ہے قرآن میں، جو پہلی سورہ آئی ہے وہ پہلے پڑھی جائے، جو دوسری آئی ہے وہ اس کے بعد پڑھے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ آرڈر بالکل ترتیب میں اس طرح ہو کہ جی تمام صورتیں ایک دوسرے کے بعد ہے۔ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی پہلی رکعت میں سورہ بقرہ میں سے کچھ لگایا ہے تو پھر وہ اپنی دوسری رکعت میں اماں پارے میں سے بھی کچھ لگا سکتا ہے، اس لیے کہ بقرہ پہلے آتی ہے اور اماں پارہ بعد میں آتا ہے نا۔ تو یہ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر قرآن میں پہلے ہے تو اس کو پہلے پڑھا جائے، اور بعد میں ہے تو بعد میں پڑھا جائے، لیکن یہ پسندیدہ ہے۔ اب اگر ضروری نہیں ہے، بعض اوقات اگر الٹ پلٹ ہو بھی جائے اور کبھی کوئی سورہ پہلے پڑھ لی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن توجہ رکھنی چاہیے، افضل یہ ہے کہ آرڈر میں پڑھا جائے۔ اسی طرح اب آتے ہیں کہ قرأت کس طرح کرنی چاہیے۔ قرآن میں نماز میں جو قرآن پڑھنا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بارے میں بہت مشہور حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین ہر آیت کے جواب میں سورہ فاتحہ میں ہر آیت کا جواب دیتے ہیں، اور وہ سورہ فاتحہ کا جواب کیا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اسی طرح جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر کہتا ہے بندہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی کر دی ہے، نصف، یعنی کیا مطلب؟ بندہ میری عبادت کرے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یعنی کہ اللہ مجھے ہدایت کا راستہ عطا کر، مجھے ہدایت عطا کر صراط المستقیم کی طرف، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن سے تو ناراض ہوا یا جنہوں نے اپنا راستہ گم کر دیا۔ ولا الضالین آمین، آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایسا ہی ہو۔ جب بندہ یہاں کہتا ہے یا اتنا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ میرے بندے نے جو مانگا ہے اس کو عطا کر دیا گیا۔ میرے بندے نے جو مانگا ہے یعنی ہدایت، صحیح راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر انعام ہوا، جو جنت کے مستحق قرار دیے گئے، ایون دنیا میں الحمدللہ صحابہ کرام کا راستہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو دے دیا۔ اب یہ ساری باتیں وہ بندہ سنتا ہے جس کو پتہ ہے، جو ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کر رہا ہے، ٹھہر ٹھہر کے اپنی سورہ فاتحہ کو پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ وہ عظیم سورہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہر رکعت میں اس کو پڑھنا۔ اگر کوئی انسان سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے تو رکعت ہو جاتی ہے۔ جو بعد کے قرآن کی تلاوت ہے نا وہ فرض نہیں ہے، سورہ فاتحہ فرض ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کتنی اس کے بارے میں ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ اب یہاں پر تو میرے پاس وقت ہی کم ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں آپ کو بتائیں، لیکن اس کی عظمت کو بتائے بغیر آگے بڑھنے کا دل نہیں چاہتا۔ کہ سورہ فاتحہ کی عظمت یہ ہے کہ ایک ایسا آسمان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک دھماکے کی آواز سنی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آج وہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا، وہ فرشتہ اترا ہے جو آج تک نہیں اترا تھا،
اور وہ آیتیں آپ کی امت کے اوپر نازل ہوئی ہیں جو آج تک دنیا کو اتنے ہزاروں سال ہو گئے کسی امت کے اوپر نازل نہیں ہوئی۔ اور یہ کون سی آیتیں ہیں؟ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، جس کو ام القرآن کہا گیا، اور اس کے بہت سارے نام ہیں، 12-15 نام تو الحمدللہ ہم لوگ جانتے ہی ہیں، اس سے زیادہ بھی نام اس کے دیے گئے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ وہ قیمتی سورہ ہے، وہ ایسی بہترین سورہ ہے جو ہم سے پہلے، یہ تحفہ ہے اللہ رب العالمین کا جو ہمیں دیا گیا ہے، ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی یہ سورہ۔ تو اس کو اسی خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے اور ہر آیت پر رکا جائے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ ہی صرف پڑھا جائے، اور فاتحہ کے ساتھ کسی دوسرے سورے کی تلاوت کرنا دونوں طرح درست ہے۔ یعنی فرض نمازوں میں جب ہم تیسری اور چوتھی رکعت پڑھتے ہیں، عام طور پر سورہ فاتحہ کے بعد ہم کچھ نہیں پڑھتے۔ سنت میں تو چاروں رکعت میں لگائے جاتے ہیں، اس لیے کہ سنت جو طریقہ ہے نا، اس میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، سنتیں یا نوافل۔ اب ہم اس نماز کو نفل کہتے ہیں۔ سنتوں کو یا نفل کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ تو جب 2 کو جوڑ دیا جاتا ہے تو کیفیت نماز وہی رہتی ہے، یعنی ہر سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ لگائی جائے گی۔ لیکن فرض جو کہ 4 رکعت نماز ہے، اس میں 2 رکعت میں سورہ لگائی جائے گی، اور تیسرے میں اور چوتھی رکعت میں سورہ نہیں لگائی جاتی عام طور پر۔ لیکن منع نہیں ہے، نہ لگائے تو بھی ٹھیک ہے اور لگائے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو ہم ہمیشہ اپنے لوگوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ کم سے کم سورۃ الاخلاص ضرور پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد تیسری رکعت میں کم سے کم سورۃ الاخلاص ضرور پڑھیں، اور جب دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ شروع کریں تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، اور ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ شروع کریں تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ تلاوت کرتے وقت ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی بھی دعا پڑھتے وقت، کوئی بھی تلاوت کرتے وقت ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے۔ دل میں پڑھ لینا یا آنکھوں سے پڑھ لینا قرآن کو، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے، اور بعض لوگ ہونٹ بند کر کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح رکوع کی بات، اب آتے ہیں رکوع کی طرف انشاءاللہ تعالی۔